بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ حجت الوداع کی ریکارڈنگ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، بڑے شوق سے ایک اہم کانا بات گردش کر رہی ہے کہ فرانس نے فضا میں موجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک کو ریکارڈ کر لیا ہے اور اسے ترتیب دے کر 2030 میں نشر کریں گے۔ نعوذ باللہ۔ 1450 سال پہلے کی آواز کیسے آج ریکارڈ کی گئی؟ بہرحال اگر آواز فنا نہ ہو اور ریکارڈ بھی ممکن ہو تو بھی یہ کیسے ثابت ہوگا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی آواز مبارک ہے؟ اس کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی گواہی کی ضرورت ہے، جو کہ ناممکن ہے۔ ناظرین، یہاں ایک اہم سوال جنم لیتا ہے کہ فرانس کے گوروں یعنی عیسائیوں کو کیا ضرورت پڑی کہ خطبہ حجت الوداع کی ریکارڈنگ ہم تک پہنچائیں؟ عیسائیوں کو اتنا ہی شوق ہے تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا خطبہ ریکارڈ کر لیں، جو کہ قرآن مجید میں ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تاکہ سارے عیسائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھیں۔ ہمیں اس من گھڑت خطبہ حجت الوداع یعنی اپنی طرف سے بنائے ہوئے اس خطبہ کی ضرورت نہیں، کیونکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے پاس صحیح سند کے ساتھ خطبہ حجت الوداع حدیث کی صورت میں موجود ہے، اور ہم حدیث کا ویسا ہی ادب کرتے ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی آواز مبارک سماعت کرنے میں کرتے۔ ناظرین، آواز پر سید علی حضرت امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی تفصیلی گفتگو فرمائی کہ آواز اپنی شکل و کیفیت سے باقی رہتی ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بالفرض گورے یہ کام کرتے ہیں تو ثابت کون کرے گا اور گواہی کون دے گا کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی آواز مبارک ہے؟ لہٰذا یہ اس آڑ میں پھر ایسی حدیثیں یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے لائیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، یہ بھی فرمایا اور یہ بھی فرمایا۔ اس عمل سے نعوذ باللہ ایک بہت بڑا فتنہ کھڑا ہوگا، لہٰذا ثبوت ممکن نہیں کہ وہ آواز قطعاً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرمائے اور قبل از وقت قوم کو آگاہ رکھنے اور باخبر رکھنے کی ہمت دے، تاکہ ہماری نسلیں اس فتنے سے محفوظ رہیں۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔